بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں آپ سب کو بزم مکالمہ کی 22ویں نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو حضرات، یقیناً بہت مشکل کام ہے سنڈے کو اپنی مصروفیات تو نہیں، اپنے آرام کو وہ پس پش ڈال کر ایک خشک سی تقریب میں آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ یقیناً قابل مبارک بات ہے کہ اپنے آرام کو اور گھر کے کاموں کو پس پش ڈال کر اس علمی تقریب میں شرکت کو ترجیح دیتے ہیں۔ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، میں نے شاید ذکر نہیں کیا ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کی تقریب جو ہے وہ حسب معمول افتخار ملتانی صاحب جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور کارروائی کا آغاز کریں۔ شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے باقاعدہ آغاز کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ طارق بھائی کی بات سن کے میرے ذہن میں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس خشک سی تقریب میں موضوعات میں یہ لوگ جو ادھر آتے ہیں ان کے لیے ہرگز خشک نہیں ہے، یہ بڑی طلب سے ادھر آتے ہیں اور یہاں سے جتنا سیراب ہو کے جاتے ہیں، اس لیے اس کو خشک تقریب تو آئندہ نہ کہیے گا، آپ کی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ساتھ ہی ہم اپنی باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں زحمت دوں گا فراست حسن رضوی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور معزز مہمان کا استقبال کریں، ان کا تعارف بھی کرائیں۔ جناب پروفیسر فراست حسن رضوی صاحب، دیکھیے آپ تشریف رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی جناب ہمارے مفتی اویس پاشا صاحب تشریف لائیں، آج کے معزز مہمان۔ تو پہلے مختصر سی بات تو یہ ہے کہ تعارف کرانا اصل میں کچھ بھائی فراست حسین کو ہی آتا ہے، تعارف میرے بس کا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو یہ تقریب منعقد ہوتی ہے اور جو افراد تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصے سے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، خواتین بھی، ان کو تو معلوم ہے، اور جو نئے آنے والے حضرات اور خواتین ہیں ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ہم ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو رمضان میں وقفہ ہے اور ٹھیک 11 بجے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ٹھیک وقت پر یعنی کہ 1 بجے ختم بھی کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ حضرت کی گفتگو رہے گی اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ آپ کے سوال و جواب ہیں۔ سوال و جواب کی بھی ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ کار ہے اور اس کا ایک ہدف بھی ہے۔ تو مختصر بات بس یہی ہے، بزم مکالمہ آج 22ویں نشست جو ہے وہ منعقد کر رہا ہے اور بغیر کسی تعطل کے، یہ بھی دراصل ایک اس کی کامیابی کی ضمانت ہے اور کوئی سیاسی نہیں اور کوئی بھی کسی دوسری قسم کا ہدف بھی اس بزم مکالمہ کے پیش نظر نہیں ہے۔ تو شاید میں نے کہا دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ہوا بہار کی اپنا تعارف آپ ہوتی ہے، اس کا کون تعارف کرا سکتا ہے؟ مگر بھائی فراست حسین میں یہ بات ہے کہ اگر یہ آپ سے باہر کا تعارف کرائیں گے تو جب آئے گی تو آپ کہیں گے ہاں ایسی ہی ہوتی تھی، میں یہی سمجھا تھا، مجھے یہ نہیں آتا۔ تو شخصیات کے تعارف کے لیے میں ہمیشہ بھائی فراست کو زحمت دیتا ہوں۔ چلیے آج انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کیا جو معزز مہمان ہیں ان کے تھوڑا جو پروفائل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں، باقی جب وہ بات کریں گے انشاءاللہ تو اب صحیح تعارف خود بخود ہی ہو جائے گا۔ جناب مفتی اویس پاشا قرنی صاحب ایک میری نظر میں ایک جامع الحیثیات نوجوان مذہبی اسکالر ہیں۔ جامع الحیثیات میں نے ان حوالے سے کہا کہ جناب دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بہرہ مند ہے اور علمی کام کے ساتھ ساتھ آپ عملی میدان میں بھی کافی زیادہ فعال ہیں۔ تو جو لوگ عملی میدان میں بھی بہت فعال ہوتے ہیں ان کی علمیت کا لیول کچھ اور ہو جاتا ہے، ان کی بات جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بانی و صدر ہیں فاتح اکیڈمی اور فقہ اکیڈمی کے، اور اس کے علاوہ فیتھ فاؤنڈیشن جو کہ ایک تعلیمی، فلاحی و ثقافتی سطح پر ترکی پاکستان میں برادرانہ تعلقات کے لیے کوشاں ہیں، اس میں بھی بہت فعال ہیں۔ اور بانی فقہ اکیڈمی جو ہے وفاق المدارس سے رجسٹرڈ بھی ہے، پرنسپل جامعۃ الارشاد
بھی ہیں اور وزٹنگ لیکچرر ہیں جامعۃ الرشید کے. اچھا یہ میں صرف ایک دو کے نام لے رہا ہوں. پروفائل 5 صفحات کا ہے جو ظاہر اگر میں پیش کرنے بیٹھ جاؤں گا تو ٹائم سارا ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جامع الحیثیات جب میں کہہ رہا تھا تو میرے سے کیا مطلب تھا. قرآن اکیڈمی لاہور سے ایڈوانس کورس ان اسلامک لرننگ میں بھی ہے. متعدد بزرگ شخصیات سے فیض و تلمذ حاصل ہے، جس میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی شامل ہیں. فریضہ اقامت دین سمیت متعدد کتابوں کے مصنف ہیں. کراچی یونیورسٹی سے مطلب پہلے اسلامک ہسٹری میں بی اے کیا تھا، گریجویشن. اچھا اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری دو بڑے الگ سبجیکٹ ہے، جو ان کو پڑھتا ہے اس کو بہتر اندازہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کیا چیز ہے. اور فقہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسلامک ہسٹری میں مطلب گریجویشن کی، اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کیا اور اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کنٹینیو ہے بالکل. اس کے علاوہ متعدد ممالک میں ترکی، سعودی عرب، مصر، شام میں تعلیم و تدریسی دورے کیے ہیں، لیکچرز پہ جاتے رہے ہیں، اور بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فعال اور علمی شخصیت ہے. مختصر سے قواعد میں نے اس لیے رکھے کہ ہم نے فاضل مقرر سے ان کی بات سنی. ٹھیک ہے نا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. جناب اویس پاشا قرنی صاحب، شفیق اللہ اسماعیل صاحب، افتخار ملتانی صاحب، طارق جمیل صاحب اور معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. یہ میری اویس پاشا قرنی صاحب سے دوسری ملاقات ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کے قریب آنے کے لیے جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ جو ہے جب میں ان سے پہلی بار ملا اور جو گفتگو ہوئی اس کا تاثر یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں اور ہمارے جو مدارس ہیں وہ دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں یقینی طور پہ. اور وہ ایک عہد اکبری سے لے کے اب تک جو ایک بہت مستند نصاب ہے تعلیم کا جس کا نام ہے درس نظامی، اس کی تعلیم دے رہے ہیں. اور سارے دین کے جتنے امور ہیں، تجوید ہے، فقہ ہے، تاریخ ہے، منطق ہے، ساری چیزیں، سیرت ہے، تفاسیر ہیں، وہ سب پڑھا رہے ہیں، مغازی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مغرب جو ہے، مغرب کو جاننے والے لوگ کم ہیں. پہلے تو بہت ہی کم تھے اور اب جو ہے ان کی تعداد میں معتد بے اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اویس پاشا قرنی صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جو مغرب کے چیلنج کو، مغربی تہذیب کا جو زہر ہے اور اس کی جو خطرناکی ہے اور اس کی جو سازشیں ہیں علمی سطح پر، اس کو سمجھتے ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ دارالعلوم کراچی کے لیے محمد حسن عسکری صاحب نے ایک کورس مرتب کیا تھا، مغربی گمراہیوں کا خاکہ. وہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پڑھایا گیا یا نہیں پڑھایا گیا، لیکن وہ انہوں نے مفتی شفیع صاحب کو جو ہے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا تھا دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے. اور وہ ابھی دوبارہ لاہور سے چھپا ہے. بہت شاندار کتاب ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماڈرنٹی جو ہے، جدیدیت جو ہے، اس کا آغاز کیسے 15ویں صدی میں ہوا اور کیسے 1000 سال تک مسلمان جو سائنس پر اور علوم پر حاوی رہے وہ کس طرح دوبارہ ان کا ذہن سو گیا. اور یہ تجزیہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تو یہ ان بڑے لوگوں میں ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا اسفندیار خان صاحب سے ان کو شرف تلمذ حاصل ہے. فقہ ان کا خاص موضوع ہے. ابھی جو انہوں نے ڈاکٹریٹ کے لیے کراچی یونیورسٹی میں مقالہ جمع کیا ہے وہ بھی فقہ کے موضوع پر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فقہی مسائل ایک تو قدیم فقہی مسائل ہیں، پھر فقہ پر بہت سے اعتراضات بھی ہیں کہ یہ جو مذاہب اربعہ ہیں یہ جو ہیں یہ شاید اپنی کشش اور اپنی افادیت کھو بیٹھے، اس طرح کے اعتراضات بھی کی جاتے ہیں. تو یہ اس وقت بڑا ماڈرن موضوع ہے. اور ان کے یہ کچھ مدارس ہیں جو ان کے زیر نگرانی چلتے ہیں فقہ اکیڈمی کے. وہ مدارس جو ہیں ان میں بھی انہوں نے جدید فکر کا جو ہے التزام رکھا ہے. تو یہ ان کی شخصیت کا بڑا اہم پہلو ہے کہ جتنا یہ دین اسلام کو جانتے ہیں اتنا یہ مغربی علوم کو اور مغربی تہذیب کو، مغربی فکر کو بھی جانتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے لوگ ہمارے درمیان کم ہیں لیکن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک اتنے بڑے آدمی جو مغرب کو بھی سمجھتے ہیں، مشرق کو بھی سمجھتے ہیں، جو دین کی بھی اتنی تفہیم رکھتے ہیں، اور ایک بین الاقوامی ادارہ ہے ان کا، کیا نام ہے اس کا، فتح کچھ اس کا تلفظ فتح سے یعنی تسخیر سے مختلف ہے تھوڑا سا.
اور یہ ترکی کے اشتراک سے یہ ایک عالمی سطح پر جو ہے فلاحی کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو یہ بہت بڑے آدمی، ان کی عمر پہ نہ جائیے، ان کا ذہن بڑا برگزیدہ اور یعنی کہ بہت ہی میچور، اور یہ بہت سمجھتے ہیں. اور احمد جاوید صاحب کا بھی ذکر ان سے آیا، تو یہ ان لوگوں میں ہیں جو مشرق اور مغرب کو یکساں طور پہ جانتے ہیں اور اس حل کو سمجھتے ہیں، اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں علمی سطح پہ جو مغرب نے پیش کیا. تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک اتنی اہم شخصیت ہمارے درمیان ہے. اور بزم مکالمہ پاکستان ڈائلاگ سوسائٹی کی طرف سے ہم سب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معذرت کا طالب ہوں. بہت شکریہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال عز وجل ذلك مبلغهم من العلم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میرا خیال تھا کہ یہ موضوع اس وجہ سے کہ بارہا اس پر اظہار خیال کا موقع ہوا آسان رہے گا، مگر اس نشست میں تعارف نے اسے کافی مشکل کر دیا. تو سب سے پہلے تو ایک ڈسکلیمر ہے کہ یہ ان حضرات کا حسن ظن ہے اور ان حضرات کا حسن ظن پر اللہ نے اجر عطا فرمائے، مگر حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور میں تو ایک طالب علم ہوں بس، اور طالب علمانہ حیثیت سے ہی اس بات آپ اسے ایک طالب علم کی گزارشات اور ایک ہمبل سبمیشن کے طور پر قبول کریں تو انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہوگی. اور اگر جو بھاری بھرکم تعارف تھا اس تناظر میں رکھیں گے تو آپ کو مایوسی ہوگی. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس سے ایک طالب علمانہ گزارشات کا مقصد یہ کہ شاید کچھ باتیں ایسی بھی ہوں، بلکہ یقیناً ایسی ہوں گی جو بہت سے افراد کے لیے اتفاق اس سے مشکل ہو. تو وہ اس حوالے سے بھی عرض ہے کہ انہیں بعض افکار سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں، اور ایسی بات ہے اختلاف کا آپ کو حق ہے. خاص طور پر ایک نازک مسئلہ جیسے ہم آغاز میں ہی چھیڑیں گے تو اس سے شاید تجربہ یہ رہا ہے کہ اکثر جو مخلوط مجمع ہوتا ہے جہاں مختلف فکری علمی پس منظر کے افراد ہوں، وہاں اولاً اس بات کو ایکسیپٹ کرنے میں وقت لگتا ہے. مگر آنے سے پہلے پروفیسر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو بات یہی ہے کہ کہنے والا جس بات کو سچ سمجھتا ہے اسے اپنے پرسیو کیے ہوئے سچ کے طور پر بیان کر دے، اور باقی جو ہیں اسے جس طرح سے پرسیو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا حق ہے. تو ان گزارشات کے حوالے سے عنوان جو طے کیا گیا مسلم نظریہ حیات بمقابلہ مغربی نظریہ حیات. تو نظریہ حیات ایک فکری موضوع ہے، اس کو آپ تہذیب اسلامی سے یا تہذیب کہیں، نظریہ حیات کہیں، اسی طرح سے فکر کہیں، یہ سارے عنوانات ہمارے معاشرے میں اور ہمارے جو کئی پرو اسلامک لٹریچر ہے اس میں آپ کو کثرت سے استعمال ہونے والی کس طرح کے طور پر نظر آتا ہے. تو جو نظریہ حیات ہے یہ کیا ہے، اگر ہم اس کے لیے تحدید کریں اور یہ کہیں کہ ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پولیٹیکل سائنس اور فلسفے کی اصطلاح میں جسے ورلڈ ویو کہتے ہیں اس سے متعلق ہے، تو آگے کی گزارشات کے لیے تمہید درست ہو جائے گی. یعنی نظریہ حیات وسیع ہے اور اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. اسلام کا اقتصادی نظریہ بھی ہے، معاشی نظریہ بھی ہے، مغرب اس کے بالمقابل اپنی اور تعبیرات رکھتا ہے. تو ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ورلڈ ویو سے متعلق ہے کہ مسلم ورلڈ ویو ورسز ویسٹرن ورلڈ ویو. اور جب ہم ویسٹ کہتے ہیں تو یہ اس سے مراد صرف ایک خطہ زمین نہیں ہے جو نقشے پر خریدے پر ویسٹ میں واقع ہوا ہے، بلکہ ایک نظریہ حیات بن چکا ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے گھروں تک بھی اتنا ہی نفوذ رکھتا ہے جتنا وہ اپنا جغرافیائی دائرے میں رکھتا ہے. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ
اب مشرق و مغرب کی بحث ان معنی میں جغرافیائی نہیں رہی، بلکہ یہ فکری اور ایک تہذیبی اور ثقافتی اور تمدنی تعبیر ہے۔ تو ایک نقطہ نظر، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں چاہے وہ مغرب کے رہنے والے ہوں، اور ان کے مابین نقطہ نظر کا ایک فرق، یعنی جغرافیائی فرق سے قطع نظر نقطہ نظر ایک جاندار ورلڈ ویو مسلمان رکھتے تھے۔ اور ہم پھر یہ مغربی کی تعبیر ہے ورلڈ ویو، اس کو اپنی تعبیر میں منتقل کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو اس ورلڈ ویو کے بالمقابل مغرب نے ایک چیلنج مسلمانوں کے سامنے رکھا ہے، یعنی پرانی تہذیب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ورلڈ ویو کو ایک غالب نقطۂ نظر کے طور پر جانتے تھے، تاریخ کا حصہ ہوا، اور اس کے بالمقابل مغرب نے ایک ورلڈ ویو تعبیر کیا، تشکیل دیا، جو آج بہرحال مجھے اور آپ کو اچھا نہ لگے غالب ہے۔ ورلڈ ویو ہوتا فلسفے والے کہتے ہیں کہ کم از کم بنیادی سوالات کے جہاں سے جوابات مل جائیں اسے ورلڈ ویو کہتے ہیں۔ اور وہ بنیادی سوالات کیا ہیں؟ وہی سوالات ہیں جن کو اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام آ کر ایڈریس کرتے ہیں، اور چاہے اسلام ہو یا اور دیگر آسمانی مذاہب ہوں جو انبیاء کے تصور سے بہرور ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو فلسفیانہ مذاہب یا جو دیگر نقطہ نظر ہیں، ان کے ہاں اس سوال کا جواب فلسفے میں دیا جاتا ہے۔ ایسا میٹا نیریٹو، ایسا ہمہ بیانیہ یا مہا بیانیہ کہ جو آپ کے بنیادی سوالات کا جواب دے دے۔ ورلڈ ویو، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، انسان کی یہ سوالات ہیں نا، اور مذہبی کتابیں اس کا جواب دیتی ہیں۔ قرآن حکیم بھی یہ بات بتاتا ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، اور اسی طرح سے تورات، زبور، انجیل وہ بھی یہ بات بتاتی ہیں۔ اور اس کے بالمقابل بعض مادی نقطہ نظر بھی ہیں، اور میں بھی لفظ استعمال نہیں کر رہا، سائنس بھی کچھ بتاتی ہے، آگے چل کر اس پر ہم آئیں گے۔ تو یہ اسی طرح سے پھر ہم یہاں کس لیے آئے ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، اور اس کو فلسفہ بھی متعین کرنے کے لیے مختلف فلسفے کے مکاتب بھائی فکر قائم ہوتے رہے۔ پھر اسی طرح سے ہم یہاں سے جانے کے بعد کہاں ہوں گے، یہ مذہب کا موضوع بھی ہے، اور اسی طرح سے فلسفی بھی اس پر اظہار خیال، چاہے تشکیک کا اظہار کرے تب بھی یہ خیال ہے، چاہے اثباتاً ہو چاہے نفی کر رہے ہوں کسی بات کی، یہ بھی ایک اظہار خیال ہے۔ کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو یہ بھی کچھ مانتا ہے، اور کوئی کہے میں مانتا ہوں تو یہ بھی مانتا ہے۔ دونوں باتیں، یعنی جس لمحے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ سوچیں تو اس وقت بھی آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ نہ سوچوں۔ تو اس طرح کا ڈینائل تو ممکن نہیں، اسی لیے جو چیز ممکن ہے وہ یہی ہے کہ یا تو تصدیق ہے یا انکار ہے، یہ اقرار ہے۔ اب وہ بات ہے جو ذرا کنٹروورشل ہے، یہاں تک تو اتفاق ہے کہ جو ہم آگے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کچھ تقابلات ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایک کنٹروورسی یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ سوالات کے جب جوابات دیے جاتے ہیں نا، تو کچھ مصادر، ماخذ، مراجع، ان کا تعین ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ معیار ہے، اس معیار پر میں یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہاں سے ماخوذ ہے۔ تصورات کی بڑی اہمیت ہے، فقہ کا قاعدہ ہے، کہتے ہیں کہ بلکہ منطق کا قاعدہ ہے، فقہ میں استعمال ہوتا کہ الحکم علی شیء فرع عن تصوره، کسی شے پہ آپ حکم لگاتے ہیں نا، وہ آپ کے تصور ذہنی کی ایک پروڈلی، ایک فرع ہے، آپ نے جس طرح سے سمجھا ہے وہ اس پر آپ کا حکم ہے۔ یعنی میں کہوں کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے تو میرا ایک تجربہ ہے جس کو میں نے سمجھا، اور اس تجربے کے نتیجے میں ٹھنڈے اور گرم کا ایک احساس، معیار موجود ہے، اور اس پر میں نے کہا کہ یہ ٹھنڈا، یہ حکم ہے۔ تو اس کا جو تصور ذہنی قائم ہوا تھا اس کا اظہار وہ حکم ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز صحیح ہے، غلط ہے، تو لازماً کوئی تصور اور کوئی معیار اس کے لیے درکار ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی تہذیب کے معیارات ہیں اور یہ مغربی تہذیب کے معیارات ہیں، تو ان کے معیار کا ماخذ مصدر کیا ہے؟ یہ ان کے تقابل کی زمین ہے جہاں سے تقابل کو ہم اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اچھا، یہ جو ایک بات رہ گئی، کچھ پیچھے جا کے عرض کرتا ہوں، جو ہم کہہ رہے تھے کہ ورلڈ ویو، علامہ اقبال نے ایک جو پیر رومی اور مرید ہندی کے مکالمے میں اس کی تعبیر کی ہے، اور شاید یہ وہ 3 بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب ہی ورلڈ ویو کو تشکیل دیتا ہے، مشکل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عالم از رنگست و بے رنگیست حق، چیست عالم چیست آدم چیست حق۔
عالم تو رنگ رنگی پر مشتمل ہے، اور جو حق ہے نا وہ بے رنگ ہے. اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے. دوسرا مصرع مقصود یہ کہتے ہیں یہ سوال ہیں جن کا جواب مطلوب ہے، اور اس کا جو جواب دے گا نا وہ ایک ورلڈ ویو کو مشکل کر دے گا. چیست عالم، یہ کائنات کیا ہے، یونیورس کیا ہے. چیست آدم، اس کا یہ مرکزی کردار انسان یہ کیا ہے. چیست حق، خیر و شر کی بحث میں کا تعین، جس کو ہم پرابلم آف ایول سے بھی تعبیر کرتے ہیں فلسفے میں، اور خیر و شر کی بحث کہتے ہیں ہم اسے علم کلام. تو حق کیا ہے؟ ان تین سوالات کا جواب جس مصدر سے دیا جائے گا اور جو دیا جائے گا یہ ہے سر میں ورلڈ ویو کا مصدر اور ورلڈ ویو. اس اعتبار سے بالکل وضاحت کے ساتھ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب دو الگ الگ بیانیے، دو الگ الگ میٹا نیریٹوز رکھتے ہیں، اور یہ سب سے آسان تقابل ہے. مثال کے طور پر ان تینوں کے جوابات بالکل سرسری وہ ہم ذکر کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. چیز عالم، یہ عالم کیا ہے؟ تو اسلامی تہذیب اس کا جواب وحی کی روشنی میں یہ دیتی ہے کہ یہ مخلوق ہے، کائنات مخلوق ہے. مغربی تہذیب عقل کی بنیاد پر، چونکہ اس کا مصدر عقل ہے، یہاں وہی مصدر ہے وہاں عقل مصدر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ جو کائنات ہے نا، یہ اس کا بہت سرسری جواب یہ ہے کہ جو چلتی ہوئی تھیوریز میں سے بگ بینگ سے وجود میں ہے، اگرچہ اس میں بھی دو آ رہا ہے مگر وہ ایک جو بڑا دھماکہ ہوا اس سے پھر جو ہے وہ یعنی مادے نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا اور آپ سے آپ چل رہی ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ پہلے سے ایک خالق تھا، اس نے پھر پرائم موور ایک مرتبہ اس نے آغاز کر دیا، وہ خود بخود چلی جائے. جس طرح فٹ بال کو آپ کک لگائیں تو اس کے بعد وہ رول کرتی رہتی ہے، یا اسی طرح سے کائنات گھڑی ساز خدا کا تصور، جس طرح سے کوئی گھڑی ساز گھڑی بناتا ہے، چابی بھر دیتا ہے، چلتی رہتی ہے، اس طرح کا تصورات. تو یہ تصور سارے ان کے اختلافات کے ساتھ مغربی تہذیب کا تصور ہے کہ عالم کیا ہے. اسی طرح سے چیز آدم کیا ہے؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جسد خاکی اور روح ربانی سے تخلیق فرمایا، مٹی سے اس کے جسم کو بنایا. اور مذہبی کتابیں یہ بات بتاتی رہی، قرآن حکیم کو ہم مانتے ہیں. آپ جو ہے وہ بک آف جینیسس میں بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں، اناجیل میں بھی اس کا تذکرہ آیا، اور وہاں جو تخلیق کے ادوار ذکر ہوئے اس میں بھی اسی طرح سے بیان ہے پورا. تو انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس کے وجود کا خاکی اور روحانی پہلو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی جناب سے خاص روح سے مشرف کیا اللہ نے، اس بات کا بیان کیا تھا. اب وجود انسانی کیا ہے؟ وہ ایک روحانی وجود کا حامل خاکی پتلا تھا اور مخلوق ہے. اور ساتھ ساتھ تمام مخلوقات کی اگر آپ فہرست بنائیں اور اس میں آپ ایک ہیرارکی قائم کریں تو خالق کے بعد سب سے اوپر، مخلوقات میں سب سے اوپر جو چیز آتی ہے نا وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. مغرب یہ بتاتا ہے کہ پھر یہی بات کی بہت سی تھیوریز ہیں، ان میں سے ایک تھیوری ڈارون کی بھی ہے. تو ڈارونزم کی روشنی میں انسان کیا ہے؟ کہا ڈارون بولا بوزنا ہے، بوزنا ہوں میں. اس طرح سے اکبر نے تعبیر کیا کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، یعنی بندر کی نسل سے اس کا تعلق ہے اور ارتقائی صورتوں میں یہاں تک پہنچ گیا انسان. ارتقاء، اور اس کے بعد اس کا شجر نسب ایک جانور سے جا ملایا، یہ ان کی تعبیر ہے. اور اس کو اب وہ عقیدے کے درجے پر پہنچا چکے ہیں. ہمارے ایک فاضل دوست وہ بتلا رہے تھے کہ مغرب کی بعض یونیورسٹیز میں اپوائنٹمنٹ سے پہلے کسی کو اگر تدریس کے لیے رکھا جائے گا تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ ڈارونزم کو، صرف ارتقاء کو نہیں، ڈارونزم کو مانتے ہیں نہیں مانتے. تو ایسا کیوں ہو گیا اس پر بھی کچھ بات عرض کروں گا. اچھا، اسی طرح تیسرا سوال یہ کہ چیز حق کیا ہے؟ حق کا جواب اسلام دیتا ہے حق و باطل کے تناظر میں. مغرب کے بہت سے ادوار ہیں، تو جو پوسٹ ماڈرن ایرا تھے ان کے ساتھ کچھ تعبیر کی گئی، پھر اسی طرح یعنی مختلف ادوار میں مغرب نے ان تعبیرات کو بدلا، یہاں تک کہ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے وہ کہتے ہیں سوال ہی غیر متعلق ہے کہ آپ یہ متعین کریں کہ حق کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیے کہ مفید کیا ہوتا ہے. یوٹیلیٹیرینزم یہ زیادہ چلتا ہوا نظریہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ حق اور باطل کی بحث چھڑیں. یہ تو ویسے ہی غیر متعلق ہو چکی ہے.
تو یہ ان سوالات کے ان 3 جوابات سے 2 تہذیبیں اپنی اپنی صورت گری کرتی ہیں، اور یہی وہ میٹا نیریٹو ہے جس کو ہم تعبیر کر رہے تھے ورلڈ ویو سے۔ اب کچھ تقابلات ہیں، اسی کی توسیع میں تقابلات ہیں جن پر ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا، اور اس پر کوئی اختلاف ہمارے مابین نہیں ہوگا، کہ مسلم نظریہ حیات کا مصدر وحی ہے، اور جسے ہم مغرب سے تعبیر کر رہے ہیں اس کا مصدر عقل، یعنی ہمارے ہاں عقل اور وحی کی ایک تعبیر ہے۔ علامہ اقبال کا ایک مستقل یہ تھیم ہے، جگہ جگہ وہ عشق کو اور عقل کو آمنے سامنے رکھ کر بہت سی تعبیرات کو تشکیل کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل اور وحی ان معنی میں مصدر کے طور پر۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جو شاید نہیں ہو وہ یہ ہے کہ دونوں تہذیبوں کے ایک ایک نمائندہ علوم ہیں، ایک ایک نمائندہ علوم ہے، اور اسلامی تہذیب کا نمائندہ علم، مقصودی علم اور بھی ہو سکتے ہیں، اور مصدری علوم اور بھی ہو سکتے ہیں۔ نمائندہ علم یہ ایک جو میں کر رہا تھا ہمبل سبمیشن ہے، ایک عاجزانہ سی گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کا مقصودی علم وہ فقہ اسلامی ہے۔ اسلام کا مقصود کیوں یہ عرض کروں گا، مقصودی علم فقہ اسلامی ہے، یا نمائندہ علم جس کو ہم نے کیا نمائندہ علم فقہ اسلامی ہے۔ اس کا تقابل ہے بالمقابل، یعنی جانب اسلام کی ہم نے علمیت میں اگر تعین کیا کہ فقہ اسلامی اس کا نمائندہ علم ہے، تو دوسری جانب مغربی علمیت کی کا نمائندہ علم وہ سائنس ہے، تاکہ یہ تقابل بن سکے، یعنی اس کے مابین تقابل آگے ہم کر سکیں۔ اچھا، سائنس اب لازماً تنقید میں تنقید بھی ہے، یعنی جب ہم آگے بات مغرب پر تنقید کی کریں گے لا محالہ، تو تنقید بھی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی سائنس کی نفی ہو رہی ہے، اس سے تو ترقی کے راستے مسدود ہو جائیں گے، اور یہی وہ دقیانوسیت ہے جو مولویوں نے پھیلا رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم ترقی نہیں کر سکی۔ تو ایک وضاحت عرض کر کے آگے بڑھوں تاکہ بات ایک پیج پر ہم آ جائیں، وہ یہ کہ سائنس سے یہاں ہماری مراد وہ ڈے ٹو ڈے سائنس، وہ معلومات جو کہ انسانیت کا ایک مشترکہ اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، اور مختلف تہذیبیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی رہیں تاکہ انسانی زندگی کو آسان بنا لیا جائے، اس کی کلفتوں کو سہولتوں میں تبدیل کر لیا جائے، اور اس میں آنے والے امراض وبائیں ان کا علاج دریافت کر لیا جائے، ضرورتوں کے نتیجے میں ایجادات وجود میں آ جائیں، یہ اختراعات، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ آج مغرب میں جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم تعبیر کر رہے ہیں نا، اگر یہ آپ کی ضرورت کی چیزوں کا اور میری ضرورت کی چیزوں کا فراہم ہونا، اور یہ مائک ہے اور یہ جو کچھ سہولیات جن سے ہم متمتع ہو رہے ہیں، ان سہولیات یہ اس سے میری مراد نہیں ہے۔ یہاں سائنٹزم کیا ہے، مغرب اس کو خود واضح کرتا ہے، اور اس کے کئی نمایاں لوگ وہاں پیدا ہوئے، اور کارل پاپر اس میں سے ایک نمایاں آدمی ہے جس نے اس کو علیحدہ سے کر بیان کیا اور کہا کہ سائنٹزم اب ایک عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جس طرح سے ہمارے ہاں مصدر وحی کو مان کر قرآن و حدیث سے عقیدہ مستنبط ہوتا ہے، ماخوذ ہوتا ہے، ایسے ہی وہاں عقل کو مصدر مان کر جو علم نمائندہ علم وجود میں آیا سائنس کا، اس کے اندر ایک ایسی تاثیر تھی، اس کے اندر ایک ایسی کہیے کہ کشش تھی، اس کے اندر ایک ایسی وسعت تھی کہ اس نے مغربی تہذیب کو، جس نے مذہب کا انکار کر دیا تھا، ان کی خاص تحریکات جو چلی تھی انکار مذہب کی، چاہے وہ انلائٹنمنٹ کی تحریک ہو، چاہے وہ ریفارمیشن کی تحریک ہو، اس کے بعد جو خانہ خالی تھا اسے اپر کر دیا۔ تو سائنس کی بنیاد پر حاصل ہونے والی وہ معلومات جنہیں عقیدے کی حیثیت دے دی گئی، اسے سائنٹزم سے آج تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابھی جو کر رہا تھا کہ وہاں کسی یونیورسٹی میں تعین، جیسے ہم کسی مدرسے میں کسی استاد کا تقرر کریں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور یہ ہے ہمارے اسٹینڈرڈ عقائد امت مسلمہ کے، آپ ان کو مانتے ہیں تو آپ ہماری جامعہ میں، ہماری درسگاہ میں، دینی مدرسے میں تدریس کے اہل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ عقیدہ نہ پڑھا رہے ہو، آپ کچھ عربی گرامر ہی پڑھائیں، مگر عقیدہ ہی ماننا ہوگا۔ اس طرح کرنے میں ہم حق بجانب ہیں۔ مغرب نے بھی چونکہ سائنس سے اب ایک عقیدہ اخذ کر لیا ہے جسے وہ سائنٹزم سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں وہ بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ نتائج فکر سائنس میں ایسے ہو سکتے ہیں، ایک تھیوری اسے آ کر دوسرا ریفیوٹ کر دے، اور تیسرا اس پر ایک بات کرے، اور بات آگے بڑھتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور اسی سے علم کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. مگر وہ کہتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس شکست و ریخت کے اور اس تعمیر و تخریب کے عمل سے گزر کر اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اب وہ سائنس سے ماخوذ عقائد ہیں جن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو اب عقائد میں پھر جس طرح ہمارے یہاں مکاتب فکر ہیں، ایسے ہی ڈارونزم ایک عقیدے کا مکتب فکر ہے وہاں. تو جو یونیورسٹی اس کو اون کرتی ہے وہ اس کے بالمقابل کسی نظریے والے کو اپنے یہاں استاد پروفیسر نہیں اپوائنٹ کرتی. تو اگر وہ یہاں تک بات کو پہنچا چکے ہیں تو پھر ہم بجانب ہیں اسے ان کے عقیدے سے تعبیر کرنے سے. تو بات آسان ہو گئی. جو میں عرض کر رہا تھا کہ شاید اتفاق مشکل ہو، وہ یہی ہے کہ سائنس سے مراد وہ والی سائنس نہیں ہے جو استعمال میں مفید ہو جاتی ہے اور بہت سی سہولتوں کا ذریعہ ہوتی ہے. مغربی تہذیب نے اس علم سے جو 2-4 کا علم تھا، جو حواس کا علم تھا، جو حواس خمسہ سے حاصل ہونے والی معلومات کو عقل سے پروسیس کرنا تھا، ہم اس کی اتنی جائز حیثیت اور حقیقت کو اور اس کے درجے کو مانتے ہیں، مگر اس پر حاکم ہم وہی کو مانتے ہیں. انہوں نے اس کو برتا چونکہ حاکم علمیت ان کے پاس دوسری نہیں تھی جو ہمارے یہاں فقہ ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عقائد اس سے برآمد ہو گئے. خانہ خالی جو بغیرت، کوئی جگہ خالی ہونا تو وہاں پھر بت پریت آ جاتے ہیں. تو وہاں چونکہ ان کے ہاں جو مذہب، اس میں وہاں پوری ہمدردی ہے ان کے ساتھ، ہمیں پوری ہمدردی ہے. کوئی متعصبانہ تجزیہ میں کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، پوری ہمدردی کے ساتھ. بیچاروں کے ساتھ ہوا یہ کہ ایک ایسا دین و مذہب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب ویلڈ نہیں رہا تھا، اس کے جو کسٹوڈین تھے وہاں کا پوپ اور وہاں کا پادری اور وہاں کا چرچ، انہوں نے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا اسے وہاں تک پہنچا دیا کہ کوئی معقول آدمی اسے مذہب کے طور پر نہیں مان سکتا. چنانچہ وہاں ایک تحریک چلی اور انہوں نے کہا جب تک آپ اس دین و مذہب کو دیس نکالا نہیں دیتے اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، اس وقت آپ شرف انسانیت سے برابر نہیں ہو سکتے. تو بجا طور پر انہوں نے کام کیا کہ اس دین کو جسے اللہ نے منسوخ کر دیا تھا اور انہوں نے نکال کر ایک طرف کیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اب ویلڈ دین تھا اس طرف آتے ہمارے خیال میں نا، تو اس طرف نہ آئے. تو وہ جن تجربات، جن بنیادوں پر، یعنی جس کہیے کہ کچھ چیزوں نے ایجاد کی نا، ایک ہے جس کو کہتے ہیں ریشنلٹی، اس کی بنیاد پر انکار کیا، اور اس کے لیے جو پروسیس تھا وہ مذہبی ٹیکسٹ کی کرٹیکل تھنکنگ تھی، اس پر ناقدانہ انداز میں غور و فکر، یہ وحی کیا ہوتی ہے، فرشتہ کیا ہوتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اور یہ ان کا جیسے دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو وہ اس میں اتنے پریشان ہوئے بیٹھے تھے، پہلے اتنے بڑے بڑے صدمے اٹھا چکے تھے وہ دین و مذہب کے نام پر. اب اس کی تفصیل میں جانے کی، چرچ کی ہسٹری پوری اس میں موجود ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہر وہ لفظ جو خارج میں اپنا حصی وجود نہ رکھتا ہو اسے شک کی نگاہ سے، ہر وہ لفظ جو خارج میں اپنا حصی وجود نہ رکھتا ہو اسے شک کی نگاہ سے دیکھو. اب اس چھنی کے لگنے کے بعد تو ویلڈ دین اللہ کا، اس میں سے بھی یعنی آپ کے عقائد اسلام، اس میں سے بھی کچھ بچنے والا نہیں ہے. فرشتہ کہاں ہے دکھائیے. اچھا، اسی بنیاد پر اگلا تقابل میں عرض کر رہا ہوں. پہلا تقابل کیا تھا ہمارا کہ وحی بمقابلہ عقل. دوسرا تقابل یہ تھا نمائندہ علمیت اسلام کی فقہ اسلامی، اور دوسری جانب اچھا اس فقہ کی بھی جس طرح ہم نے سائنس کے بارے میں کچھ بات وضاحت کیا، اس کی یا فقہ کے حوالے سے عرض کر دوں. اس سے مراد ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ فقہ اسلامی سے مراد شاید ایک یہ یعنی وضو ٹوٹ گیا نہیں ٹوٹا، اور جناب آپ کا یہ روزے کے مسائل اور نماز کے چند مسائل، ایسا نہیں. ڈاکٹر محمود احمد غازی بڑا نام ہے، آپ حضرات واقف ہوں گے، ان کے محاضرات فقہ کے عنوان سے بڑی اچھی سہل آسان کتاب ہے، چھپ چکی ہے، اس سے استفادہ کریں، بہت فائدے مند چیز ہے. ایک بڑا جملہ انہوں نے لکھا، اس میں محاضرات میں کہا، وہ لکھا گیا بات ہے کہ من المہدی الی اللہ، جس میں سب کچھ ہے. یعنی ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے جنین کے بارے میں احکامات وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کے جو احکامات ہیں، جس علم میں انسانی زندگی کا اس طرح احاطہ کیا جاتا ہے اسے فقہ اسلامی کہتے ہیں. پھر اس کی تفصیلات، اس میں مکاتب فکر، اس میں میں نہیں جا رہا ہوں. نہ یہ کوئی فقہی موضوع ہے ان معنی میں، نہ یہ اپنی جگہ کوئی فقہی اختلافات کا موضوع ہے.
بلکہ ایک علمیت کا عنوان ہے. اس کے جن مظاہر سے کسی کو اختلاف ہو اس پر کبھی اور بات ہو سکتی ہے. اس کے جن مظاہر سے کو ہم دور زوال کی بعض لازم ہو جانے والی موجودیتوں سے تعبیر کریں یہ بھی موضوع ہو سکتا ہے. مگر ہم یہاں اس کے اپنے پورے تبصرات کے ساتھ اس کے آب و تاب کے ساتھ وجود میں آیا مسلمانوں کا عظیم الشان علم جس نے پوری انسانی زندگی کی کو ایک ماہر آرکیٹیکٹ کی مانند منظم کر دیا. اور مغرب کی بھی کئی محققین مصنفین وہ مسلمانوں کو اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں. بدقسمتی سے آج ہم نے اپنے ایک یعنی گوہر نایاب کو اپنے ہاں وہ حیثیت نہیں دی جو فقہ اسلامی کو ہے. اور یہ فقہی طرز تعقل جس کو ہم تفقہ فی الدین سے تعبیر کرتے ہیں قرآن حکیم اس کی فضیلت کو بیان کرتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک نئے طرز حیات کو کی بنیاد رکھی. اور یہ طرز حیات کیا تھا وہ اس کی اساس اس بات پر تھی کہ یہ جو ماخذ ہیں قرآن و حدیث ان سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں انسانی زندگی کو کیسے دیکھا اور بڑھتا جائے گا. اس اپروچ کا نام تفقہ ہے. اس اپروچ کا نام کہ آپ عقل پر حاکم بنا دے وحی کو, اس اپروچ کا نام تفقہ ہے. اور اس طرح سے کام چلے گا آپ کا, اور عقل کو اس کے صحیح دائرے میں کہاں تک چلانا ہے رکھنا ہے. یا یوں کہیں گے ایک اور طرح سے اس کی ہم تعبیر کرتے ہیں یعنی بہت سی تہذیبیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے قصہ ماضی ہو گئیں اور ناکام ہو گئیں کہ عقل اور وحی ان کے مابین توازن کیا ہے. بہت سے طبقات اور گروہ گمراہ ہوئے مسلمانوں کے مابین بھی ان دونوں کے توازن کو صحیح نہ سمجھتے ہو. مگر ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کی من حیث القوم یعنی من حیث الکل. تو آپ کہیے کہ جو ملت کی حیثیت سے امت مسلمہ نے اس توازن کو برتا ہے یعنی عقل اور وحی کے توازن کو, اس کا نام فقہ اسلامی. اور اس میں جو وہ کامیاب ہوئے اس کا نام فقہ اسلامی تفقہ فی الدین ہے. تو یہ جو انداز فکر تھا نا یہ ہماری وہ اساس ہے جس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اور اس کا مقابلہ پھر آپ کیجئے سائنس کے ساتھ. تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کروں گا کہ وہ سارے معاملات جو مغرب میں عقل اور حواس خمسہ سے بڑھتے جاتے ہیں وہ سارے سوالات جن کے جوابات اس علمیت سے دیے جاتے ہیں, ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم بالمقابل سائنس کے یعنی سائنس اور حواس خمسہ اس کے بالمقابل فقہ اور ادلہ اربعہ سے لے سکتے ہیں. حواس خمسہ آپ جانتے ہیں ان کا یہ ہے ان کے کہیے کہ یہ دونوں متقابل ہیں. یعنی فقہ اسلامی میں جو حیثیت قرآن سنت اجماع قیاس کو حاصل ہے مغرب کی نمائندہ علمیت سائنس میں حواس خمسہ کو وہ حیثیت حاصل ہے. اس کا آپ تقابل کیجیے بہت سی باتیں کھلتی ہیں, اس سے بہت سی باتیں کھلتی ہیں. یعنی قطعیت کا بیان, قطعی کیا لفظ بدل جاتے ہیں, یعنی لفظ وہ رہتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں. ہم اور یہ وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے تفاہم ممکن نہیں رہا دونوں تہذیبوں کے مابین. آج ہمارے وہ افراد جو مغربی نظام تعلیم سے پڑھ کر آتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی, اور جو دینی جامعات ہیں آپ کا یہ مسجد مدرسہ خانقاہ, یہ تین انسٹیٹیوشنز کے بالمقابل یہ تین انسٹیٹیوشنز ہیں مسجد مدرسہ خانقاہ اور دوسری جانب اسکول کالج یونیورسٹی. تو ان دونوں کے مابین جس خلیج کا ذکر بارہا ہوتا ہے ہر مسلمانوں کے جلسے میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ خلیج ہوگی جناب, وہ اصل میں ان ماخذات کے الگ ہو جانے کی وجہ سے. ایک آدمی مسجد مدرسے اور خانقاہ کے ماحول میں غالب علمیت کی حیثیت سے فقہ اسلامی کو دیکھتا ہے, اس کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہر شے پر حکم ہوگا تو اس طرح سے ہوگا کہ میں قرآن حکیم اس بارے میں کیا کہتا ہے, حدیث نبوی کیا کہتی ہے, اجماع امت مسلمہ اس بارے کیا کہتا ہے, اور اسی طرح سے قیاس کیا کہتا ہے. یہ طرز تعقل ہے, تفقہ دین ہے, اور اس کے موافق وہ جو حکم لگائے گا وہ کچھ اور نتائج پر منتج ہوگا. اور دوسری جانب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے, اور عقل کی بھی کون سی حیثیت ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. تو عقل یہ کہتی ہے, اور اس عقل کی جو معلومات ماخوذ ہوئی ہیں جس کو اس نے پروسیس کیا ہے آئی ہیں, وہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ قوت سامعہ ہے, قوت باصرہ ہے, قوت ذائقہ ہے, یہ لامسہ ہے, شامعہ ہے, ان سے یعنی یہ جو 5 سینسز ہیں ان سے اخذ کر کر یہ سب سمجھ میں آیا. یعنی وہ کہتا ہے یہ ٹینجیبل ہے, اور اس پر یہ کہیے کہ ہمارے غور و فکر کی بنیادیں یہ ہے کہ نتائج نکالنے ہیں.
اب ان دو ماخذات کے الگ ہونے کی وجہ سے لازماً نتائج الگ ہوں گے. چاہے میرے اور آپ کے جلد کا رنگ ایک ہو، ہم ایک ہی زبان بولتے ہوں، ایک ہی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوں، اور چاہے ہم اور آپ ایک ہی شجرہ نسب سے جڑے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ ایک ہی والد کی اولادیں ہوں، اس کے باوجود میرے اور آپ کے نقطہ نظر میں فرق ہو جائے گا جب ہمارے مصادر الگ الگ ہیں. جو شعور کے ساتھ ہے وہ اس پر کٹ پڑے گا، اور جو بغیر شعور کے ہے وہ مستقل زندگی بھر ایک تضاد کا شکار رہے گا. وہ تضاد کیا ہے جس کا آج مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ شکار ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقیدہ، اب اس کو عقیدہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا مغرب کی اصطلاح میں، اس کو وہ کریڈ یا ڈوگما سے تعبیر کرتے ہیں. عقیدہ وہ ہے کیا؟ اور یہ اصطلاحات جو قائم ہوئی اس کے معنی مغرب میں، وہ ان کے مذہب کو باہر نکالنے کے بعد کچھ معنی پر مشتمل ہے جو ہمارے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا تصور، ایک ایسا مت، ایک ایسی دیو مالائی داستان کہ جس کو نہ کہیں سے ویریفائی، نہ اس کو کہیں سے ویریفائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ویریفائی کرنے کا مطلب کیا؟ ہر چیز کے لیے انہوں نے معیار بنایا ویریفائی کرنے کا. آپ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ خلا سے تعلق رکھتی ہے تو اس کو دوربین دیکھے گی، کسی آبزرویٹری میں اس کا مشاہدہ کرنا ہوگا. آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کسی جرثومے سے متعلق ہے تو کسی لیبارٹری میں اس کا مشاہدہ کریں گے مائکروسکوپ سے. ٹیلیسکوپ چاہیے یا مائکروسکوپ چاہیے؟ اور اگر آپ تیسری سطح پر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو انسانی رویوں سے متعلق ہے تو معاشرے میں ہم اس کا جائزہ لیں گے، سماجیات کے علم میں اس کو رویوں میں اس سے برتیں گے اور اس کے مفید یا مضر ہونے کی بنیاد پر اس پر ایک رائے رکھیں گے. اس طرح وہ کہتے ہیں جن چیزوں کو اس طرح ویریفائی نہ کیا جا سکتا ہو، اور صرف ویریفائی نہیں بلکہ اس میں غلطیوں کو ریکٹیفائی نہ کیا جا سکتا ہو، اس میں کریکشن کا اختیار آپ کے پاس نہ ہو، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آسمان سے اوپر زمین سے نیچے کی ہے، اور اس کے بارے میں بحث کرنا ہی بیکار ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. ہمارے معنی میں عقیدہ نہیں. ہمارے معنی میں عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو سب سے مسلم بات ہے، حقائق کو جھٹلایا، یعنی حقائق خاص معنی میں ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے، اس کے بالمقابل آنکھ کے دیکھے ہوئے کو جھٹلا سکتے ہیں، ہاتھ کے چھوئے ہوئے کو جھٹلا سکتے ہیں، اور عقل کے سمجھے ہوئے کو جھٹلا سکتے ہیں. عقیدہ برحق ہے. وہ ایمان بالغیب پر مشتمل ہے. اس کی کچھ اپنی عقلی بنیادیں بھی ہیں، مگر عقلی بنیادیں کہیں تک لے جا کر چھوڑتی ہیں، اس سے آگے سفر انبیاء اکرام علیہ السلام کا مقدس گروہ کرواتا ہے. اب ان معنی میں، اب تضاد ہمارے معاشرے میں کیا ہوا؟ ان معنی میں جسے عقیدہ کہا جا رہا تھا، یعنی کریڈ اور ڈوگما کے معنی میں، مت کے معنی میں، میتھولوجی کے معنی میں، اس کو ہم اسی حیثیت سے اسلام کو ہم نے رکھ دیا. کسی نے عیسائیت کو لے لیا، کسی نے اسلام کو لے لیا، کسی نے بدھ مت کو لے لیا، کسی نے جین مت کو لے لیا، کسی نے یہودیت کو لے لیا، اور اس کے بعد پھر آپ ذیل میں بھی آ جائیں تو اسلام کے اندر بھی جتنے مسالک اور فرقے ہیں وہ بھی اسی طرح سے وہ ڈوگما کی حیثیت. مگر جیسے ہی وہ پریکٹیکل سفیر میں آئیں گے وہاں وہ سائنٹزم کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی بات تو وہ ہوگی جو عقل کی ہے، بات تو ہوگی جو حواس خمسہ ثابت ہوگی. صرف سائنس کو نہیں، سائنٹزم کو، یعنی سائنس نے جن چیزوں کو عقیدے کا درجہ دے دیا اس کو مانتے ہیں. نتیجتاً پوری زندگی ایک تضاد کا اور ایک کشمکش کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے. یہ المیہ ہے ہماری ملت کا. تعبیر کی بات آتی ہے نا، یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو جس تضاد کا ذکر کیا گیا، اس تضاد کی نمائندگی اس نوع کا فرد قابل کرتا ہے. تو اب یہاں علامہ اقبال کے دو مصروں سے سہارا لیتے ہوئے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تقابل کو دوہرا کر آگے بڑھتے ہیں. تقابل یہ تھا مصدر وحی یہاں، وہاں مصدر عقل. نمائندہ علمیت یہاں فقہ اسلامی، وہاں سائنس اور یا سائنٹزم کہہ لیجیے. ماخذ یہاں پر ادلہ اربع، وہاں پر حواس خمسہ. اب نمائندہ افراد فرد کامل یہاں اور وہاں کے کون ہیں؟ نمائندہ افراد جس کو عام تعبیر میں رجال کار سے کہتے ہیں، اور دینی اصطلاح میں رجال اللہ یا اسی طرح سے رجال دین کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں، کہ جو ان دونوں علمیتوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اسلام میں اسلامی علمیت کی نمائندگی دو طبقات کرتے ہیں، اور مغرب میں مغربی علمیت کی نمائندگی دو طبقات کرتے ہیں. یہ پھر ایک عرض ہے اور ایک گزارش ہے، اختلاف آپ کر سکتے ہیں.
جیسے قرآن و حدیث اسلام کے بنیادی ماخذ ہیں نا، وحی کے ماخذ ہیں، وحی پر مشتمل ہیں، تو اسی طرح کچھ مقصودی علوم ہیں۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 4 مرتبہ کہ آپ کیا فرائض انجام دیتے تھے امت کی نسبت سے، بحیثیت نبی رسول آپ کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے تھے، صحابہ اکرام کا تزکیہ فرماتے تھے، اور ان پر کتاب و سنت کی تلاوت فرماتے تھے، آیات قرآن ان کو حکمت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ تو تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس اور تلاوت قرآن، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تلاوت قرآن کا بڑا اظہار مسجد میں ہوتا ہے، تزکیہ نفوس کا مرکز خانقاہ ہے، اور تعلیم کتاب و حکمت کا، تعلیم کتاب و سنت کا مرکز مدرسہ ہے، مسجد مدرسہ خانقاہ، یہ 3 کام ہوئے۔ ان کے ذریعے سے 3 علوم مشکل ہوئے، یہ مقصودی علوم ہے اسلام میں، جس کو ہم عقیدہ کے، اور یہ حدیث جبرائیل معروف ہے، اکثر محدثین نے اپنے کتب حدیث کے آغاز میں اس روایت کو ذکر کیا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانی شکل میں سوالات کیے، اور صحابہ کرام تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ایک صاحب آتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، سوال کیا کہ احسان کیا ہے۔ پھر جب وہ ان کے جوابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو جبرائیل واپس چلے گئے، اور جب وہ واپس اور تصدیق کر گئے تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، آئے تھے تمہارے پاس، تمہیں تمہارا دین تلقین کر رہے تھے، دین بتلا رہے تھے۔ تو دین اسلام کی 3 روایات ہیں۔ اسلام، اس سے مراد ہمارے احکامات شریعت ہیں، فقہ جسے ہم کہتے ہیں۔ ایمان، اس سے مراد عقیدہ ہے، جس کو ہم علم کلام کی روایت سے تعبیر کرتے ہیں، اور احسان، یہ تزکیہ نفس کا عنوان ہے، اس کو ہم تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو عقیدہ، فقہ، تصوف، ان کی نمائندگی جو 2 طبقات کر رہے ہوتے ہیں ان کو صوفی و ملا کہتے ہیں، صوفی اور ملا کہتے ہیں۔ مغرب میں یہ، یہاں تک ہماری تہذیب کے بارے میں ایک گزارش میں نے عرض کر دی، مغربی تہذیب کے اعتبار سے چونکہ ان کا مرکزی علم، ہم نے کہا مصدری علم، وہ سائنس ہے، سائنٹزم ہے۔ اچھا، اس سے پیدا ہونے والا سائنٹزم، اس سے پیدا ہونے والے خیالات، ایک زمانہ، اچھا اس کی بھی تاریخ میں نا ایک زمانہ تھا کہ جب تک فلسفی لیڈ کیا کرتے تھے اور سائنسدان وہ حقیر جانے جاتے تھے کہ یہ تو ایک برتنے کی شے کا انتظام کرتے ہیں، یہ استعمال کی چیزیں ہیں، استعمال کرو، اور یہ جو ٹیکنالوجی ان کے علوم سے وجود میں آتی ہے اس کو ہم برتتے ہیں اور اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ مگر مذاہب کی تقسیم میں یہ تقسیم اختیار کی نا لوگوں نے کہ ایک ہوتے ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں، دوسرے فلسفیانہ مذاہب ہیں، مگر دونوں ایک طرح کی ٹرانسینڈنس رکھتے ہیں نا، یعنی متعالیت رکھتے ہیں، وہ مادے سے روح کی طرف سفر کو آئیڈیلائز کرتے تھے۔ مگر جیسے جیسے دنیا مادہ پرست ہوتی چلی گئی، دونوں طرح کے، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہوں چاہے وہ فلسفیانہ مذاہب ہوں، ان کے ہاں عقیدے اور فلسفے سے زیادہ سہولت، آسائش اور عیاشی، اس کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، تو مادے سے متعلق علوم ان کی اہمیت بڑھ جاتی، چنانچہ جو ٹیکنالوجی کے ماہرین ہیں ان کی اہمیت وہاں بڑھ گئی۔ مگر اس سے پہلے تک، یا کہیے کہ ہم جس زمانے میں آج بیٹھے ہیں اس سے تھوڑا پہلے جائیں، جب یہ افکار کی جنگ اپنے زوروں پر تھی، اس موقع پر جو 2 طبقات ان کی نمائندگی کرتے تھے، میں تقابل کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہاں ہم نے کہا کہ صوفی و ملا، وہاں پر جو نمائندگی کرنے والا ہے نا طبقہ، وہ ان کا فلسفی اور ان کا سائنسداں ہے۔ ان 2 طبقات کی نمائندگی یہاں ہے، ان 2 طبقات کی نمائندگی وہاں ہے۔ علامہ نے ایک ہی نظم میں، جو کہ ابلیس کی مجلس شورا کے عنوان سے معروف ہے، آپ حضرات نے پڑھ رکھی ہوگی، اس میں ان دونوں کے لیے ایک تعبیر اختیار کی، اور مسلمانوں کے ان دونوں طبقات یعنی صوفی و ملا جو فرد کامل ہیں اور اپنی جگہ دور زوال میں کیسے ہوئے، نمائندہ یہ تھے، چاہے اب دور زوال میں کیسے ہوئے اس کا تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری، یعنی ابلیس کی زبانی کہلواتے ہیں کہ یہ ہماری سید پیہم کی کرامت ہے کہ آج، ابلیس کہتا ہے یہ ہماری سید پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ مگر بہرحال نمائندگی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے ہو یا برے ہو، ڈگری اصلی ہو یا جعلی، ڈگری رہتی ہے۔ اسی طرح سے یہ بہرحال اچھے ہو یا برے ہو نمائندہ ہے، تو کہا صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اسی طرح دوسری جانب
ان کی تہذیب کے دو نمائندہ طبقات کا بھی تعارف کروایا اور ان کے لیے اجمالی عنوان اختیار کیا، وہ ہے گرچہ ہیں تیرے مرید، یعنی اس کا چیلا، شیطان کا چیلا، ابلیس کا چیلا، وہ اس سے کہتا ہے کہ گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام. اور یہ افرنگ کے ساحران کون ہیں، ان کا تذکرہ اس اگلے بند میں ہے، جس میں پھر کچھ پولیٹیکل سائنٹسٹ ان کا تذکرہ کیا، پھر کچھ وہاں کے جو یعنی بڑے بڑے انقلابات واقع ہوئے تھے ان کا تذکرہ، کارل مارکس کا بھی تذکرہ اس میں آتا ہے، اس میں جو نیپولین کا تذکرہ بھی اسی طرح سے دیا. تو جو طبقات ان کے افرنگ کے ساحران، تو میں اس کو اگر سمپ کروں تو یہ دو طبقات بنتے ہیں، ایک ہے فلسفی مغرب کا اور ایک ہے وہاں کا سائنسدان. گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اور یہاں پر کیا کہا کہ صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں. یہ دو طبقات، یہاں کے دو طبقات، یہ نمائندہ طبقات تھے. اب اس تقابل کو اور آگے بڑھائیے. اس کا ایک تقابل اور ہے، اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے نا، ہم یہاں پر وہی جسے کہہ رہے تھے. اب اگر مولائے روم اور مرید ہندی ان کی تعبیر کو لے لے تو عشق ہے. اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. مولائے روم کہتے ہیں کہ عشق تم خوش رہو کہ تم میرے تمام امراض کے طبیب ہو. سب سے بڑے سودا بھی، مصیبت بھی میرے لیے تم ہی ہو، مگر میرے تمام امراض کا علاج بھی تم ہی ہو. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. تو یہ عشق ہے نا. اس کے بارے میں پھر ایک گزارش کہ عشق کا مادہ اقرار ہے، اور اس کے بالمقابل مغربی تہذیب کی نمائندگی وہ عقل کرتی ہے، اور عقل کا مادہ انکار ہے. عشق کا مادہ اقرار ہے، عقل کا مادہ انکار ہے. کیسے؟ یعنی عشق جو ہے نا وہ ہے دلیل تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں. عشق کا کام ہی یہ ہے کہ وہ یعنی ہر طرح کے حسن کو بروئے کار لا کر ماننا چاہتا ہے. اور اگر ہم مذہبی تعبیر کریں تو ایمان بالغیب، اس کی آزادی کا مطلب ہے خدا سے آزادی. اور اس کے بعد پھر نیچے کی جتنی آزادیاں ہیں وہ اس کی زیب و زینت کا سامان ہے. یعنی اس مکروہ چہرے کا، خدا سے آزادی والے مکروہ بھیانک چہرے کے اوپر وہ سرخی پاؤڈر لگایا گیا طرح طرح کی آزادیوں کے عنوان سے، اور اس میں بعض چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. تو وہ اگر اس حیثیت میں دیکھیں تو اس سے بھی ماحول اٹھتا ہے. آزادی ان کا سب سے نمایاں وصف ہے. تو یہ جس طرح سے اطاعت اور آزادی کا ایک تقابل تھا، ایک تقابل اور ہے، بس میں کچھ عنوانات عرض کروں گا، اب تفصیل میں نہیں جا رہا. آخرت اور دنیا. ہمارے ہاں ہر شے کی یہاں بھی ایک افادیت کا نظریہ ہمارے یہاں ہے، مگر وہ آخرت بیسڈ ہے. کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے. تو سود سے کیا ہو رہا ہے؟ مال تو بڑھ رہا ہے، تجارت سے بھی نہ. یہودیوں نے کہا تھا نا، اسلام قرآن کی اس میں تبصرہ کرتا ہے. تو یہ وہ تو کیا کہتے تھے کہ دیکھو سود سے بھی مال بڑھتا ہے اور تجارت سے بھی مال بڑھتا ہے، نفع ہے یہاں پر، پیسے نفع ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس سے بڑھتا نہیں ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو حلال و حرام سے نتیجہ آخرت کا ہوتا ہے. تو یہاں پر حلت و حرمت کا یہ ڈسکورس ہے، یہ افادیت اور مضرت کا ڈسکورس نہیں ہے. حلت و حرمت وہی یعنی ملا والی بات، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے نا. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں سب سے نمایاں رویہ اطاعت ہونا چاہیے، اور یہ بسم الہ گفتگو ہوتی ہے، خدا کے نام پر کہا جا رہا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارا رب کہتا ہے. اب اطاعت کے علاوہ چارہ کار نہیں. یہ بندوں کا غلام نہیں. پاپائیت بھی تھا، عیسائیت نے جب وہ اللہ کے ہاں سے منسوخ ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ بندوں کا غلام بنانا تھا. یہاں پر بندوں کو رب کی غلامی میں دینے کے لیے اطاعت کا رویہ استوار کیا جاتا ہے. اور احکامات شریعت اسی طرح سے استناد اور انفراد، اس پر بات نہیں کرتے، اسلام عنوان ذکر کرتے ہیں. ماشاءاللہ مجمع جو ہے وہ فہیم لوگوں پر مشتمل ہے. ہمارے ہاں کسی بات کے لیے جو تفقہ فی الدین ہے نا، اس کی بنیاد پر استناد سے گفتگو ہوتی ہے، اور استناد میں انفراد نہیں ہوتا، جبکہ مغرب میں انفراد ایک قدر اعلیٰ ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں مذہبی اتھارٹی بنتی ہے،
جس مقدمے کو میں ذکر کرتا آیا ہوں اس کے نتیجے میں لامحالہ ایک مذہبی اتھارٹی وجود میں آتی ہے، اور اس کے بالمقابل وہاں شخصی رائے وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو یہاں ان دونوں کے مابین تضاد ہے. وہ خلیج بہت گہری ہے جس کو ہم بہت آسانی سے پاٹ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مشرق و مغرب کا حسین امتزاج، جدید و قدیم کا حسین امتزاج، اور یہ بہت کچھ. یہ خلیج بہت گہری ہے، اس کی گہرائی کا جب تک ادراک نہیں ہوگا اس وقت تک اسے پاٹا نہیں جا سکتا. تو یہاں کیا ہوا؟ مذہبی اتھارٹی بالمقابل شخصی رائے. پھر اس کے بعد یہاں شریعت ہے، وہاں اس کے بالمقابل اخلاقیات ہے. شریعت تو ہے نہیں، وہی کی بنیاد پہ ہوتی ہے شریعت. اخلاقیات، مورالٹی، اور مورالٹی کی ظاہر سی بات ہے بنیاد تو انسانی تجربوں پر ہوگی، اور وہ پھر ڈفر کرتے ہیں ایک سے دوسرے پر. اسی طرح یہاں تفقہ یعنی فقہ اسلامی کی بنیاد پر حاصل ہونے والا علم، وہاں پر کامن سینس پریویل کرتی ہے. آج یہ تضاد ہوتا ہے، کسی آپ مذہبی آدمی کو بٹھا دیں، وہ ایک مقدمہ رکھتا ہے، وہ ایک گفتگو کرتا ہے، اس کی نتائج فکر ایک اس آدمی سے مختلف ہو جاتے ہیں جو تفقہ کا حامل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامن سینس سے باتیں کر رہا ہے، اور یہ جو ہے نا کہتا ہے کامن سینس جائے. میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو تفقہ پر مشتمل ہے. تضاد ہے، اس تضاد کو سمجھے تو اتفاق اس پر نکل سکتا ہے. وہ اپنی اپنی اصل پر لوٹنا ہے. اسی طرح سے اجماع ہے ہمارے ہاں، یعنی علم کی اعلیٰ ترین اتھارٹی اجماع ہے، اور وہاں پر جو چیز علم کی خاصیت اور خوبی بنتی ہے نا وہ ندرت و ابتکار ہے. یعنی کوئی ایسی بات یونیک ہو، اور وہاں یونیکنیس اور ورجنٹی، کسی نئے کوئی نئی بات کی جائے، یہ وہاں قابل ستائش ہوتی ہے. ہمارے ہاں نئی بات جو ہے نا بدعت کہلاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاں یقین کی اہمیت ہے نا، تو وہاں اس کے بالمقابل تشکیک کی اہمیت ہے. تشکیک، یقین تو اصل میں علم کے راستے ان کے خیال میں یعنی عقل سے چلنے والے علوم کے راستے مسدود کر دیتا ہے. یقین آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں. معتزلہ کی جو روایت مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلی شے جو کسی انسان پر واجب ہے نا وہ ہے شک کرنا. اور ان کے بالمقابل علماء اسلام وہ یہ کہتے تھے کہ، اور آج تک کہتے ہیں کہ جو چیز مسلمان پر واجب ہے وہ ایمان لانا ہے. سب سے پہلی شے جو لازم ہے وہ ایمان لانا ہے. تو ہمارے ہاں آغاز جو ہے نا وہ اقرار ہے، اور ان کے ہاں تشکیک سے سفر انکار تک جائے یا اقرار تک جائے آزادی ہے. تشکیک، شک. تو آج آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں نا تو کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو کہتے ہیں بھائی میں تو تشکیک پر مشتمل ہوں، اب تک میں اس بات کا تعین نہیں کر سکا کہ میں کیا ہوں. ہاں کلچرلی کچھ نہ کچھ ہوں، یا تو مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں کلچرلی، کہ عید مسلمانوں جیسی مناتا ہوں یا میں کرسمس مناتا ہوں. باقی مذہب میرا کیا ہے، عقیدہ میرا کیا ہے، اس بارے میں ابھی تشکیک کا شکار ہوں. میں کوئی ایک شے متعین نہیں کر رہا. بہت بڑی جس کو آج الحاد سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسلامی تہذیب کا ایک اور نمایاں وصف وہ کیفیت ہے. یہاں کمیت یعنی کوالٹی ہے، اور وہاں کوانٹٹی ہے. وہاں اکثریت رائے فیصلہ کن ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں اس بات کا اعتبار نہیں ہے کہ کتنے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے اس بات کا اعتبار ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. یہ کیفیت کا یعنی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟ کیا ہوا تمہیں کیسا حکم لگاتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں معیار ہے. اور ان کے ہاں یہ ہے کہ سب برابر ہیں، اور اس کی بنیاد پر اکثریت رائے وہ فیصلہ کن ہو جائے گی. اور اس پر قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم روئے زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو تمہیں ضرور راہ خدا سے بھٹکا دے گا. حق و باطل ہمارے ہاں معیار ہوتا ہے، وہاں پر مضر اور مفید معیار ہے جس کا ذکر آ گیا. ہمارے ہاں معجزات کے باب میں عقل کی استثناءات موجود ہیں، اور وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے. تو سائنس میں ایسی فیلسیز جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ہمارے ہاں تواتر عملی کسی شے کے ثبوت کے لیے، یا تواتر کسی شے کے ثبوت کے لیے کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کسی شے کو ایویڈنس ملتا ہے تو اس کا فورینسک ٹیسٹ ہونا چاہیے. یعنی ثبوت کے ذرائع بھی بڑے مختلف ہیں، چاہے وہ ثبوت کسی علمی بات کے ہوں یا کسی علمی رویے کے ہوں. اس میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں تک میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں. ایک یہ جو مغرب کے رویے ہیں نا، ان کے لیے ایک نظم ہے جو کہ حضرت منظور رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے. اگر 2 منٹ ہو تو سنا دیں. نئی روشنی انورٹڈ کاماز میں، نئی روشنی سے بہت سے عنوانات آئے ہوں گے. تو یہ جو مغرب سے آیا ہوا عقل کی بنیاد پر مغربی تہذیب کی الغار تھی، اس کو دیکھ کر حضرت
تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ اور شاعر جو کہ خواجہ عزیز الحسن منظور رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک نظم کہی ہے، کہتے ہیں کہ نہ تسبیح اب دیکھتے ہیں نہ مالا، پیالہ ہے اب ہاتھ میں یا نوالا، جو خالق سے رشتہ تھا وہ توڑ ڈالا، نہیں اب کوئی نام حق جپنے والا، تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، بظاہر تو یہ باہم بڑی یاریاں ہیں، دلوں کو ٹٹولو تو بیزاریاں ہیں، جو اب یاریاں ہیں وہ عیاریاں ہیں، کہ در پردہ کیا کیا ستم گاریاں ہیں، تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا باہر اجالا۔ بھروسہ نہیں اب جہاں میں کسی کا، کہ اب دورہ ہے بس پالیسی کا، پالیسی ہے، تو بھروسہ نہیں اب جہاں میں کسی کا، کہ اب دورہ ہے بس پالیسی کا، نہ غم بے بسی کا نہ غم مفلسی کا، جو رونا ہمیں ہے تو رونا اسی کا، تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، دغا مکرو حرص و ہوا دل کے اندر، دغا مکرو حرص و ہوا دل کے اندر، حسد بغض و کبر و ریا دل کے اندر، نہیں اس زمانے میں کیا دل کے اندر، نہیں ہے تو خوف خدا دل کے اندر، تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ ہے سب ریائی، تیرا ہے نئی روشنی منہ کالا، دلوں میں اندھیرا باہر اجالا، غضب ہے یہ تہذیب نو کی وبا بھی، غضب ہے یہ تہذیب نو کی وبا بھی، ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی، ہر ایک مبتلا ہے، ہم اور آپ سب اس جگہ پر یکساں اس سے متاثر ہوئے ہیں، ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی، کوئی اس کے آخر اثر سے بچا بھی، کہ چھوڑا نہ مجذوب سا باخدا بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو یعنی اس بات کا شعور ہے، یہ ہمارے لیے نیک عمل کی راہ پر لگنے کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔